जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और नए दोस्त आते हैं चैनल पे, अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके सामने होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है तो फिर वो अलाइव हो गया, फिर वहाँ से बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। उससे पटिशन्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात हैं, फिर उससे प्रोसीजर एक्ट है वो पड़ा हुआ है। काजी फैज़ ईसा साहब हैं, एक दफ़ा वो खबरों में आ रहे हैं। चीफ जस्टिस से अगर उमर अता बंदियाल साहब और उनके दरमियान जो बड़ा लंबा डायलाग हुआ है, सो ये जो फोकस है वहाँ पे, उसका अटेंशन है सारी की सारी पॉलिटिक्स की, दीगर चीज़ों की, एक दफ़ा को तकरीबन 15-20 दिन या महीने से ज़्यादा कह लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खबरों में नहीं रही, डंप हो गई थी। अब वो वहाँ पे सारा ये फोकस, सारा मीडिया जो है वो वहाँ पर जाना शुरू हो गया। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, वो पटिशन लेकर पहुँच गए। चीफ जस्टिस साहब से उनकी खबरें हुई हैं, उनकी मुलाकात हुई है। फिर हमने देखा वहाँ पार्लियामेंट में खासा वहाँ पर राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने इनकी मुलाकातों की और पटिशन्स की एक तरह स्कैंडलेस बनाकर पेश किया कि कैसे इन पटिशन से पहले चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब हैं, या बाद में वो उनसे मिले, चीफ जस्टिस साहब से मिले, फिर वो टेकअप हो रही हैं चीज़ें। सो एक बहुत सारा एक एक्टिविटी है जो वहाँ पर हो रही है। स्पेशली जैसे मैंने पॉलिटिकल फ्रंट तो पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो वीक हुआ था, छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। वो अलहदा इमरान खान साहब जो हैं वो दुनिया भर के प्रेस को, मीडिया को वो दे रहे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और उसमें कहते हैं इंग्लिश का एक कोर्ट है ना, मुहावरा, ही इज़ नॉट कमिंग स्लो। वो तो उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे किया, वहाँ से कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, खबरें निकल रही हैं, या खान साहब पर इल्ज़ाम जो है ना वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। कोई इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उन्होंने भी कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने और दीगर ने, कि शायद वो समझते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच के मामले में आते हैं, कि सारे फ़ौज के राज हैं, या कमांडर्स के साथ जो उनकी मुलाकातें होते रहीं या इश्यूज़ होते रहे, पाक, इंडिया, कश्मीर या अमेरिकन या दीगर चीज़ें जो डिस्कशंस होती रही हैं, तो वो शायद उनको ब्रीच का। दूसरी तरफ बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को, जो क्योंकि हमें हर दफ़ा इसी तरह के मसले शुरू हो जाते हैं कि अमेरिकन और उनकी उनकी इंडियंस की जो उनकी उनके हेड्स की मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आया उस पर अलहदा एक शोर शराबा मचा। सो आपको बात समझ नहीं आती कि किस टॉपिक को पिक करें और किस को छोड़ दें। आप खुद भी कंफ्यूज होते होंगे, दिन में 10 आपको टॉपिक्स हैं, सुबह कुछ शुरू होते हैं, दोपहर शाम तक पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। लेकिन इन तमाम में से जो बड़ी चीज़ ने मुझे वो किया है, मजबूर किया है कि मैं उस पर बात करूं, वो है जो इसहाक डार साहब के हवाले से एक वीडियो है, ये आपने देखी होगी। रिपोर्टर है, रिपोर्टर को सवाल कर रहे थे, और कोई इतने डिसेंट सवाल मुझे तो नज़र नहीं आया सवाल में। कोई ऐसे उन्होंने कोई कोई बदतमीज़ी की कोशिश की हो, या उन्होंने कोई रूड हुए हों, या कोई होता है बाज़ दफ़ा ज़्यादा एग्रेसिव उन्होंने अंदाज से किया हो, तो वो उन्होंने डार साहब ने पहले तो टॉलरेट किया, और वो खासी कुछ देर वो करते गए, सवाल सुनते गए। फिर उन्होंने आगे आके अब उनसे कैमरा छीना है, कोई कहते हैं थप्पड़ मारा है, कोई कहते हैं उन्होंने बंद करने की कोशिश की है, बट जो भी है, लेकिन मेन चीज़ें यही आ रही हैं कि उन्होंने शायद उसको, रिपोर्टर को थप्पड़ मारा, या उनके गार्ड्स वगैरह जो थे साथ थे, तो उन्होंने फिर उनको, वो रिपोर्टर्स के साथ मैन हैंडलिंग की है, ये रवैया ठीक नहीं रहा। अब ये बड़ी एक मेरा ख्याल अहम चीज़ है। इसमें इससे अंदाज़ा होता है कि तीन चार चीज़ों का इससे पता चलता है आपको। एक तो यह है कि साग डार साहब जो हैं, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर होना बड़ा मुश्किल काम है, मस्त से पब्लिक फेस होना मुश्किल काम है, पब्लिक लाइफ में होना बड़ा मुश्किल काम है। मैं मतलब है ये नहीं कि हम अगर छोटे सी अल्लाह ने एक जो भी थोड़ी सी एक पब्लिक लाइफ दी है, मैं खुद फेस करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, ट्रॉलिंग फेस करते हैं, अब्यूज़ फेस करते हैं, हेट स्पीचेस फेस करते हैं, हेट मेल्स फेस करते हैं, मैं खुद करता हूँ। आप में से भी जो दोस्त अगर अपने अपने उसमें होंगे, जहाँ पब्लिक लाइफ में होंगे, कि लोग रिएक्ट करते हैं, लोग बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, सामने लोगों को नहीं पता होता कि ओपिनियन का जवाब ओपिनियन से कैसे देना है। लोगों के नज़दीक दो चार चीज़ें होती हैं, किसी को गाली दे दो, हेट कर लो, बद दुआएं दे दो, ईमेल्स भेज दो, आते जाते आवाज़ कस दो, या इस तरह की चीज़ें लोगों का आम रिएक्शन होते हैं। सो ये चीज़ें एक उसका उसका हिस्सा बन जाते हैं। शुरू में तो मुश्किल लगता है आपको इसके साथ एडजस्ट करना, फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं लोग। अच्छा, ये नहीं है कि आपको हर वक्त हेट मिल रही होती है या आपको अब्यूजेस हो रही होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कुछ लोग होते हैं इस तरह की ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपको इज्जत भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री भी करते हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब इट्स ए मिक्सचर, इट्स ए बैग। सो पब्लिक लाइफ में आपने आना है तो फिर इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। आपको पब्लिक लाइफ के, फेम के, अथॉरिटी के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं जो आप लेते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पक्स प्रिविलेजेस बड़े सारे हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। लेकिन इंसानी मिजाज है कि मैं वो सारे जो बेनिफिट्स हैं पब्लिक लाइफ के या मशहूरी के, फेम के, वो तो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन जो उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं कहता नो भाई ये मेरी इस तरह नहीं होने चाहिए। ये तो चलो एक मैं आम पब्लिक लाइफ की बात कर रहा हूँ, पब्लिक फिगर की बात करूँ, पब्लिक फेस की चलें कह लें कि टीवी पे आता है, एक्टर है, परफॉर्मर है, कॉमेडियन, या कोई भी अपने किसी उस पर है। पॉलिटिशियंस की बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पॉलिटिशियंस या पब्लिक
آفس ہولڈرز ہیں، لوگوں کو جواب دہ ہیں، لوگوں کو یہ نمائندے ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، ان کا ٹالرنس لیول جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. مطلب عام آدمی تو وہ چلو ٹالرنس لیول کم رکھتا ہے، ایون اس کو پبلک کے جو آفس ہولڈر ہیں انہیں بہت ساری ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے. آپ کو کیا خیال ہے یہ پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، انہیں کوئی کسی گالی کا جواب گالی دینا نہیں آتا، یا وہ اگریسولی اگلے کو اسی ٹون میں جواب نہیں دے سکتے، یا وہ ٹرولنگ نہیں کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے کیونکہ ان کے وہ کیا کہنا چاہیے، جو ان کا آفس ہے یا ان کا کام ہے یا ان کی پوزیشن ہے اس کا تقاضا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ڈیسنٹ. آپ نے اس کے اگریشن کا جواب اگریشن سے نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، یہ پبلک لائف کے تقاضے ہیں. آپ ڈیموکریٹ ہیں، آپ کی زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں. اگر آپ لوگ نہیں، سپوزلی یو آر ٹو سینسٹیو اباؤٹ دا کوشچنس، کہ آپ کو کوئی سوال نہ کرے، کوئی آپ سے نہ پوچھے، آپ سٹریس میں ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مان لیتے ہیں انسان ہیں آپ بھی، لیکن اس کے لیے تو آپ کو اس کے اسٹیل کے نروز چاہیے ہوتے ہیں. پولیٹیشینز کے بارے میں تو کہا تھا میرا، اگر چرچل نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو بی تھک اسکنڈ، اگر انہی کے کوٹ تھا مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کی کھال موٹی نہیں ہے تو پھر سیاست میں نہ آئے. آپ کے کوک کو، ڈرائیور کو، مالی کو، آپ کے کسی اور کوئی آفس کے ملازم کو کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی اس کو چیز نہیں کرتا، کوئی کیمرہ لے کے اس کے پیچھے نہیں جاتا. سو پبلک آفس ہولڈر جب بھی آئیں گے، حکومتیں آئیں گی، یہ کام ہے. صحافی کا مشکل کام رہا. مان لیتے تھے اس پہ راہ ہوں گی میرا خیال. ایک کہیں کہ دیکھیں آپ صحافی بھی تو بے لگام ہو گئے ہیں، کیمرہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، فون آپ کے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور جو دل چاہتا ہے جس بندے کے پیچھے جا کے پڑ جائیں، جو آپ کو سوال منہ میں. آسان کام تو دنیا کا یہی ہے جو آپ اور اس وقت میں کر رہا ہوں، کہ سوال اٹھاؤ، کوشچن کرو، کسی کو تنقید کرو، یہی ہے نا. تو آپ لوگ بھی، لوگ کہتے ہیں آپ اپنے کراس کر جاتے ہیں، لائن کراس کر جاتے ہیں. کسی وقت آپ اگلے بندے کے منہ میں مائک ٹھونس رہے ہوتے ہیں، اس کا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، وہ ہٹا بھی رہا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو انسان ہے، تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی کوئی ایتھکس، کوئی تھوڑی سی تمیز، کوئی طریقہ سیکھ لیں. اچھا چلے دوسرے کے سوال کر لیا، اس کے بعد وہ جواب نہیں دینا چاہتا، چلے آپ ہٹ جائیں، وہ کہتے ہیں آپ بھی نہیں ہٹتے. اب آپ کیمرہ ہاتھ میں، کیمرے کو بندوق کی طرح یوز کرتے ہیں جناب، کہ ایک بیرل آف دا گن کی طرح، کہ اگلے کو یہ لیں جی، ہمیں سوال کا جواب نہیں دیں گے تو پھر ہم مزید اگریسو ہو. یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا یہ ٹرینڈ بڑا ہے کہ لوگ جو ہیں اب کیمرہ جو ہے، یا یہ جو آپ کا یہ فون ہے، تو اس کے ذریعے وہ جاتے ہیں کسی بندے کے پیچھے یوں لگاتے ہیں اور پیچھے کامنٹری کرتے جاتے ہیں یا پیچھے اس پہ سوال کرتے جاتے ہیں. یہ پاپولر بھی ہوا اسٹائل. بہت سارے جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں جو کام کرتے ہیں، لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تنقید بھی اس پہ کرتے ہیں. لیکن کمنگ ٹو ڈار صاحب اس وقت اتنا غصہ کرنا، حالانکہ وہ اس طرح کے تھے نہیں. ٹھیک ہے، وہ تنقید کا جواب وہ تنقید سے دیتے تھے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کچھ منسٹر جو تھے ہمارے، ان کو فواد چودھری صاحب، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے 2 دفعہ 2 صحافیوں کے ساتھ اسی طریقے سے انہوں نے باقاعدہ ان کو مارا اور تھپڑ مارا. جو کسی نے پسند نہیں کیا تھا، وہ بھی اتھارٹی اور پاور کے حساب سے تھا کہ منسٹر ہیں تو انہوں نے مار دیا. حالانکہ وہ اگین وہی والی بات کہ منسٹرز کو یا اتھارٹیز کو زیادہ ان کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. چلے ان کے پاس تو وہ کہتے تھے جی میری فیملی پہ اٹیک ہوئے ہیں، مجھ پہ اٹیک ہوئے ہیں، مجھ پہ فلان ہوئے ہیں. ان فواد چودھری صاحب کا اپنا ایک اس پہ ایکسکیوز تھا، جو بعد میں ان کی صلح صفائی بھی ہوگی میرا خیال ہے ان دوستوں سے. لیکن یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی ایسا بات نہیں تھی. وہ آپ سے IMF کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ سے کوشچنز کر رہے ہیں، مان بھی لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے غلط سوال پوچھ رہا ہو، اگریسو ہو رہا ہو، آپ کا وہ دل نہ کر رہا ہو، یا آپ نے اگنور کیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ کرتے ہوتے ہیں. خود جا کے نہیں وہ کیمرے والے کو، آپ کے ملک کا فنانس منسٹر ہے، اس کو دھکے دینا شروع کر دے گا، یا جو رپورٹس آ رہے ہیں تھپڑ مارا گیا اس کے گارڈ. آپ کے ساتھ جو گارڈز ہوتے ہیں یا آپ کے جو بعض کلیگ ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ یار میں بات کرنے کے موڈ میں، کوئی صحافی آنا چاہے تو آپ نے اس کو میرے قریب نہیں آنا، ذرا دور رکھنا ہے. یہ کام ان سے، اور یہ اس سارے لیڈر کرواتے ہیں. عمران خان صاحب کے بھی کرواتے تھے، اس کے بعد بلاول کے بھی ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہیں، یا جو بھی پولیٹیشین ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگ نہیں بات کرنا چاہتے، وہ ان کو ہٹا دیں گے کہ سائڈ پہ ہو جائیں. یہ ہوتی ہیں چیزیں ساری. ڈار صاحب کا یہ شو کرتا ہے کہ فرسٹریشن، اینگر، یا انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ 1 مہینے بعد وہ فنانس منسٹر نہیں رہیں گے کیونکہ اب آپ کے نگران حکومتیں آنے والی ہیں. سو وہ بھی ان کو ایک فرسٹریشن ہوگی، غصہ ہوگا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایسے لندن سے آئے تھے بڑے ان کے پمپ اینڈ شو کے ساتھ، بس جی ہم جا رہے ہیں اور ابھی کوئی ایسا جادو چلائیں گے کہ پاکستانی اکانومی ٹھیک کر دیں گے، پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے. ڈالر کو 200 روپے میں لے رہے. IMF کو آتے ہیں انہوں نے تیڑے شیڑے لگے سلطان رائی کے سٹائل میں، انہوں نے گنڈاسا اٹھایا اور وہ پڑ گئے. انہوں نے کہا جناب کیسی وہی ڈگ دیں گے تو جی کٹ کر دیں گے.
گئے تو ایک طرف وہ اس کو IMF کو دھمکیاں ہو رہی تھی، دوسری طرف امریکنز کو ان کی سپورٹ لینے کے لیے منتیں کی جا رہی تھی کہ مہربانی کریں، سفیروں سے مل رہے تھے کہ ہمیں IMF کی ڈیل نہیں مل رہی، آپ مہربانی فرمائیں ہمیں سپورٹ کریں بھئی، یا تو آپ ان کے پاؤں پڑ جائیں IMF کے، یا گربان پکڑ لیں۔ آپ ایک دن گربان پکڑتے دوسرے دن پاؤں میں آپ آگے گر جاتے ہیں، یہ بھی ان کو غصہ ہوگا، ڈالر نے ان سے کنٹرول ہوا، اکانومی کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ان سے نہیں کنٹرول ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب نے، انہوں نے آ کے پریشر بڑھایا ڈار صاحب پہ، اور انہوں نے ایک طرح کے اٹیک کرنے شروع کیا ود ان پارٹی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھو شاہد خاقان عباسی صاحب یا دیگر لوگ جو ہیں، وہ بات بنی نہیں ہے اس سے ڈار صاحب سے، جس کا غصہ، اینگر، وہ ناکامی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی۔ پبلک فیس کے لوگ ہوتے ٹھیک ہے بولتے ہیں، آپ کی کارکردگی آپ کا جواب ہونا چاہیے، اپنے مخالفین کو آپ نے ان کو سائلنس کرانا ہے تو آپ اس کو مفتاح اسماعیل سے بہتر کارکردگی دکھاتے، IMF کا پیکج لے کر آتے، اکانومی کو ٹھیک کرتے، ڈالر کو نیچے لے کر لوگوں کو ریلیف ملتا، تو آپ کو آگے آپ پہ اگر میرے جیسے لوگ تنقید بھی کرتے، لوگوں نے ہمیں کہنا تھا یار آپ کو کیا مسئلہ ہے، دیکھیں ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں۔ اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، میں سمجھتا ہوں آپ کو ڈار صاحب کا غلط فیصلہ تھا، 8-9 مہینے میں چیزیں ٹھیک نہیں ہونی تھی۔ آپ پچھلے صاحب ستمبر میں آئے ہیں تو ابھی آپ کے پورا سال بھی پورا نہیں کر سکے، اور آپ کو بھی جان ہے نگران حکومتیں پر نہیں۔ بہرحال اٹ واز ویری بیڈ، یہ کوئی میں کہتا ہوں وہ اگر روڈ بھی ہو رہا تھا، جرنلسٹ غلط بھی ہو رہا تھا، آپ ایک پبلک فگر کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ اور اگر پھر وہی بات اتنے سینسٹیو ہیں آپ کوشچنز کے، یو آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل، آپ مطلب باقی جو عیاشیاں ہیں اس کے ساتھ، عہدے کے ساتھ، پاور، پرائیڈ، ایروگینس، اختیارات، ساری چیزیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں تو نیگیٹو سائڈ تو آئے گی۔ اینڈ آئی ہوپ کہ ڈار صاحب کو ان سے ہی ول سے سوری ٹو دا جنٹل مین کہ جناب آپ اپنی غلطی باز و مان بھی لینی چاہیے۔ بہرحال اس سے لگ رہا ہے کہ ڈار صاحب جو آئے تھے وہ جس کام سے، وہ اس کو مفتاح اسماعیل کے لیے یا شاید خاقان عباسی کے لیے، پارٹی کے دیگر لوگوں کے لیے جو ڈار صاحب کے خلاف تھے، جو ڈار صاحب کو نہیں سمجھتے وہ چیزیں ٹھیک کر سکیں گے، یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اتنا پریشر بڑھایا اسحاق ڈار صاحب پہ کہ اب وہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے ہیں، غصے کا شکار ہوئے ہیں۔ کسی بڑے آدمی تو غصہ نکل نہیں سکتا، ان کا غصہ جو ہے نا وہ نکلا رپورٹر پہ۔ اب مفتاح اسماعیل نے تو اس سے زیادہ بڑی بڑی سخت باتیں کی ہیں، میں اب یہاں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ڈار صاحب کے حوالے سے۔ ڈار صاحب یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ان کو بھی دیں گے، مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنے کی جرات کریں گے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال وہی والی بات ہے کہ پانی جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، کمزور آدمی پہ آپ کی طاقت اور جرات چلتی ہے، جرات ہے تو کسی وقت مفتاح اسماعیل صاحب سے ملاقات ہوگی نا تو اسی طرح کا رویہ رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت شکریہ جی آپ کے دیکھنے کا۔